بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کوئی سیاسی مظاہرہ نہیں تھا. جو کچھ بھی ہوا آدھے سے زیادہ ملک میں، یہ خاص طور پہ اسلام آباد شہر میں یہ ایک جنگ کسی صورتحال تھی. ابھی اطلاع ملی ہے، کنفرم تو میں نہیں کر سکتا، کوئی ٹیلی فون مل ہی نہیں رہا، لیکن ایک صاحب نے اطلاع دی ہے اور وہ بھی ظاہر ہے 100% کنفرم نہیں کر رہے کہ رینجرز پہنچ گئی ہے ڈی چوک میں اور فوج کو الرٹ کر دیا گیا ہے. یعنی پولیس جو ہے اس کے ہاتھ سے نکل گیا معاملہ، ڈی چوک پر قبضہ کر لیا ہے. اور پولیس کے تازہ دم دستے بھی اس سے پہلے بلوا لیے گئے تھے، ممکن ہے وہ بھی پہنچ چکے ہوں. 412 شہری گرفتار ہوئے ہیں صرف اسلام آباد میں. 100 گرفتاریوں کی تو 4-5 گھنٹے پہلے بی بی سی نے بھی تصدیق کر دی تھی. بات ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. حکومت عمران خان کی ہے، حکم اس کا چلتا ہے. اگر فوج کی یعنی خوش دلانہ مدد کے باوجود، عدلیہ کی چیف جسٹس صاحب کی مدد کے باوجود، الیکشن کمیشن کی مدد کے باوجود، اور پولیس کی تو خوش دلانہ کیا بے رحمانہ یعنی تشدد کے باوجود، اگر سڑکوں پر گوکھرو بکھیرنے کے باوجود، حالت یہ ہے کہ لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں جو ہیڈ آفس ہے نون لیگ کا، اس کے باہر بھی کنٹینر لگا دی گئے. اور اب کے باہر کنٹینر اس طرح نہیں لگائے گئے ہیں. کنٹینر جو ہے ان کو باہم ویلڈ کر دیا گیا ہے. پھر ایک کنٹینر کے اوپر دوسرا کنٹینر رکھا گیا ہے. پھر یہ بعض کنٹینروں پہ مٹی یا پتھر بھر دیے گئے ہیں یا ان میں سامان بھرا ہوا ہے. موٹر وے کھود دی گئی ہے. سیالکوٹ موٹر وے بند ہے، M1 بند ہے، M2 بند ہے. اسلام آباد ایکسپریس وے جو باہر سے آنے والوں کے لیے سب سے بڑا اور سب سے وسیع اور سب سے کشادہ راستہ ہے، وہ بند ہے. فیض آباد بند ہے، جو مرکزی جو پنڈی کے شہری بھی وہیں سے داخل ہوتے ہیں اسلام آباد میں 90% اور 90-95% اور باہر سے آنے والے بھی. مری روڈ بند ہے جو مرکزی سڑک ہے راولپنڈی. رحمان آباد بند ہے. 9th ایونیو بند ہے جو اسلام آباد کے بعض علاقوں کا مرکزی راستہ ہے. 26 نمبر چنگی بند ہے جہاں سے پنڈی میں اور اسلام آباد میں داخل ہوا جاتا ہے. موبائل بند ہیں. ابھی اطلاع ملی ہے، کسی نے کہا ہے کہ کھول دیے گئے ہیں، لیکن کوشش تو کی تو کوئی ملا نہیں. میٹرو سروس بند ہے. اکثر دکانیں بند ہیں، اکثر دفتر بند ہیں، اور یہ سب عمران خان کو بند رکھنے کے لیے کیا گیا. تو حکومت کی ریٹ تو عملاً ختم ہو چکی. اب ظاہر ہے اس ملک کے عوام کا جو مزاج ہے، فوج سے تو کوئی لڑنے سے رہا. فوجی وردی جو ہے وہ تو حفاظت کی ضمانت تھی. اب یہ الگ بات ہے کہ قوم کے اور فوج کے درمیان فاصلہ پیدا ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے. خدا کرے جلدی وہ دور ہو جائے، اور دور جو ہے وہ بات چیت سے ہوگا. اور بات چیت کا اصل فریق جو ہے وہ عمران خان ہے اور پی ٹی آئی ہے، دوسری کوئی پارٹی نہیں ہے. باقی پارٹیوں نے تو مدد کی، ان کی جو بڑی پارٹیوں نے. اور اس ہفتے جماعت اسلامی نے بھی مدد کر دی ان کی، ایک بالکل ایسے موقع پر جب ملک میں 3-4 دن ایک بڑا ہنگامہ رہنا تھا. اس وقت وہ شہباز شریف سے جا کے ملے، نعیم الرحمن صاحب، اور بلاول بھٹو سے بھی ملے. بھائی شہباز شریف کو اگر کوئی ہمدردی ہوتی فلسطینیوں سے پہلے ہی کچھ کرتے. ادھر نام بھی لیتے ہیں تو مجبوری سے لیتے ہیں. اور بلاول بھٹو کو کیا ہمدردی ہے؟ انٹرنیشنل ایجنڈے پہ کام کرنے والے وہ آدمی ہیں. تو بالکل بے موقع یہ کوشش انہوں نے کی. اور اس سے پہلے جو دھرنا دیا تھا اس کا بھی انجام آپ نے دیکھ لیا تھا. تو مطلب بالکل بے سمت ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، اور پریکٹیکلی اس سے حکومت کو فائدہ پہنچا. ان کے دھرنے سے بھی حکومت کو فائدہ پہنچا تھا. اور اب وہ بظاہر ایک بڑا جلوس نکال دیں گے، جو ویسے تو ٹھیک ہے، ظاہر ہے غزہ کے لوگوں کے لیے تو جہاد تو ہر مسلمان پہ فرض ہے. یعنی سیاسی مظاہرہ فرض نہیں ہے شرعی طور پہ، جہاد فرض ہے. اور جہاد کی ایک شکل یہ بھی ہے، عوامی مظاہرے بھی. لیکن ہر چیز کا ایک موقع، محل اور ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اور مولانا فضل الرحمان نے بھی حکومت کی مدد کر دی کہ فی الحال ملتوی کر دیں عمران خان صاحب. ان کے حق میں بیان بھی دے رہے ہیں. حافظ عبداللہ نے کہا کہ منظور پشتین کو جلسے کی اجازت نہیں ہے، میرنگ کو نہیں ہے، عمران خان کو نہیں ہے. تو یہ کیسی جمہوریت؟ لیکن یہ کہ وہ دراصل غیر جانبداری ہیں اور بعض اوقات حکومت کی مدد ہی کر دیتے ہیں. دیکھیے وہ محسن نقوی کو ٹاسک سونپا گیا تھا، ان کے بس کا نہیں ہے. محسن نقوی وہ صاحب ہیں جنہوں نے کہا ایک ایس ایچ او کی مار ہے بلوچستان. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو آدمی اس طرح سوچتا ہو. محسن نقوی
رحمان ملک کی طرح نہیں ہیں. رحمان ملک کائیاں تھے، اتنے پریکٹیکل نہیں تھے، ذہین آدمی نہیں تھے اتنے. محسن نقوی ذہین آدمی ہیں، لیکن ذہین آدمی جو ہے جب وہ ایک منفی کام کر رہا ہو اور بزدل ہو، انتہا درجے کا بزدل ہو، اور روپے پیسے سے محبت کرتا ہو اور منصب پہ جان دیتا ہو، تو وہ اب کوئی منصوبہ بندی نہیں کر سکتا. اس کے لیے ایک جذباتی توازن اور حکمت اور ایک کاز کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ تو ظاہر ہے سازش کر کے اپنا راستہ بنایا انہوں نے. وہ ثناء اللہ کہتے ہیں کہ وہ چاہتے تو وزیر اعظم بھی بن سکتے تھے، تو اس سے ظاہر ہی ہے. وہ رحمان ملک صاحب نے یہ کیا تھا جب نواز شریف صاحب روانہ ہوئے تھے عدلیہ بالی تحریک کے لیے اور کنٹینر ان کے لوگوں نے ہٹا دیے تھے. اس وقت تو مطلب قوم متفق تھی عدلیہ کی بحالی پہ، تو کوئی سوائے زرداری صاحب کے وہ نہیں چاہتے تھے. مخالفت وہ بھی جو نہیں کرتے تھے، بس یہ وعدہ کر لیتے تھے اور ٹال دیتے تھے. تو وزیر اعظم گیلانی کے پاس پہنچے رحمان ملک اور صدر زرداری کے پاس، اور کہا کہ جہلم کا پل اڑا دیا جائے. جیسے اب خندقیں کھودی گئی ہیں مختلف جگہوں پہ، آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ آپ کو نظر آ جائیں گی. اور جو کچھ بھی ہو سکتا ہے کیا گیا ہے. لاہور کو بند کر دیا گیا ہر طرف سے، سائی وال، سرگودا اور اٹک، اور راول پنڈی میں دفعہ 144 بھی لگا دی گئی ہے. اور پولیس تو مطلب یہ نہیں. اور ریاض فتحانہ جو ہے ان کے بیٹے کو رات 3:30 بجے گرفتار کر لیا گیا، اور ان کی خاندان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہاں سے اپنا بلائیں اپنے باپ کو اور کہیں کہ جی وہ ووٹ دیں اس کے حق میں، ترمیم کے حق میں. تو رحمان ملک نے جب یہ کہا پل اڑا دیا جائے، تو اس وقت آئی بی کے چیف تھے ڈاکٹر شعیب سڈل. انہوں نے کہا یہ ایک احمقانہ بات ہے اور سادہ سی بات تھی. اگر جہلم کا پل اڑا دیں، وہ جہلم پہ جب وہ تحریک لبیک کا والے بیٹھے ہوئے تھے تو ہم اس وقت بھی اسلام آباد آتے جاتے تھے جی ٹی روڈ سے. تو وہ دیہاتی سڑکوں سے گزرنا پڑتا ہے، 1.5 گھنٹہ فالتو لگتا ہے. وہ پل اڑانے کا کیا مطلب، اس سے تو کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. جب یہ بات کہنے کے علم میں پہنچی ہوئی، انہیں معلوم ہوا کہ اس طرح کی سوچ بچار ہو رہی ہے اور اس طرح ظاہر کنسنسس تو تھا ہی، تو انہوں نے نائٹ ویژن اس کا ہیلی کاپٹر کا بندوبست کیا. ایوان صدر سے رابطہ کیا، وہاں پہنچے اور بہت شائستگی کے ساتھ مشورہ دیا کہ ججوں کو بحال کر دیں، اس میں بہتری ہے. زرداری صاحب کا اعتراض یہ تھا، قاہرہ صاحب موجود تھے اور خورشید وہ جو ہیں چند کے وہ موجود تھے، اور بھی کچھ ایڈوائزرز موجود تھے. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم ججوں کو بحال کر دیں، اس کے بعد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ احتجاجی قافلہ لے کے اسلام آباد کی طرف چلتے رہے، یعنی حکومت ختم ہو جائے. ڈاکٹر شعیب سڈل نے یہ بھی کہا صدر زرداری سے کہ مجھے یہ بات معلوم ہے کہ کل میں گرفتار ہو جاؤں گا. یعنی اب ان کا تجزیہ یہ تھا کہ فوج کو انٹرفیئر کرنا پڑے گا اور حکومت جاتی رہے گی. مطلب ظاہر ہے کہ ساری قوم کا اتفاق رائے تھا، تو 10-20 لاکھ آدمی جمع ہو سکتے تھے اسلام آباد میں، 5 لاکھ آدمی بھی جمع ہو جاتے. تو آپ کا میں نہیں کہہ سکتا. تو پھر وہ کیانی صاحب نے ان سے کہا کہ میں ان سے بات کر لیتا ہوں، اور انہوں نے نواز شریف صاحب سے بات کی. اور اعتزاز احسن سے بھی، جو روح رواں تھے اس تحریک کے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر تھے اور بہت ہی متحرک تھے، تو یہ بھی اسی طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. یہ تو بعد میں معلوم ہوا نا، وہ جو نواز شریف صاحب اتنے اپنے آپ کو خطرے میں جو ڈال رہے تھے اور اتنے پرجوش تھے کہ رانا ثناء اللہ کے ذریعے چیف جسٹس سے ان کا گٹھ جوڑ ہو چکا تھا افتخار چودھری سے، اور باقی مدت میں انہوں نے پیپلز پارٹی کو پھر چین سے بیٹھنے نہیں دیا. اس پہ جو جائز ان کے اعتراضات تھے وہ تو تھے ہی، مگر چھوٹی موٹی باتوں پہ بھی. وہ آپ کو پتہ ہے کہ اداکارہ کے سامان سے کوئی چیز نکل آئی تھی تو اس پہ از خود نوٹس لے لیا تھا. کسی بھی آئی جی، کسی بھی چیف سیکرٹری کو سارا دن کھڑا رکھتے تھے. حکومت کو انہوں نے چلنے نہیں دیا اور راستہ ہموار کر دیا اس کے لیے، نون لیگ کے لیے. یہ حکومت جو ہے یہ اس سے کہیں زیادہ خوف زدہ، کہیں زیادہ خوف. زرداری تو بہرحال ووٹ لے کے آئے تھے، تو یہ تو ووٹ لے کے نہیں آئے. 17 سیٹیں ہیں. مشاہد صاحب نے فیاضی کا مظاہرہ کیا کہ 28 سیٹیں ہیں. 28 سیٹیں بھی تو 28 سیٹوں سے حکومت تو نہیں بن سکتی. ایک بالکل جعلی حکومت ہے. اسٹیبلشمنٹ کی خوش دلانہ تائید اسے حاصل ہے، چیف جسٹس کی حاصل ہے، چیف الیکشن کمشنر کی حاصل ہے، پولیس اس کے ساتھ ہے. اور جب تک مطلب یہ ہے کہ راستہ اس کو نہیں کھل جاتا عمران خان کے لیے، وہ ایک دن کھلے گا. 300 کنٹینر صرف اسلام آباد میں لگائے گئے. اس میں شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ مجھ سے ایک غیر ملکی نے پوچھا، آبویسلی کسی سفارتکار نے پوچھا ہوگا، کوئی غیر ملکی آئے ہوں گے، کہ کیا یہاں سے سمندر قریب ہے؟ کیونکہ یہ کنٹینر تو وہاں ہوتے ہیں جہاں بندرگاہ ہو. اسی طرح صرف یہاں نہیں،
لاہور میں بھی کنٹینر جمع کیے جا رہے ہیں، اور کالا شاہ کاکو سے بھی پیچھے، کالا شاہ کاکو سے اسلام آباد میں، لاہور میں جہاں سے داخل ہوتے ہیں کالا شاہ کاکو سے، تو 20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور ہارٹ آف سٹی سے 30 کلومیٹر ہے، اس سے بھی 2 کلومیٹر پیچھے، یعنی 32 سے تقریباً کلومیٹر پیچھے کنٹینر جو ہے وہ روکے جا رہے ہیں، اور لاہور جو ہے اس کو بھی چاروں طرف سے بند کر دیا جائے گا۔ ساہیوال کا جو انٹرچینج ہے موٹر وے کا، فیصل آباد والی موٹر وے سے جانے والی جو موٹر وے ہے، وہ بھی بند کر دیا گیا۔ دیکھیے عمران خان جو ہے، میں ان کا میسیج آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، اس میں بہت کوئی اہم بات تو نہیں، لیکن بہرحال اہمیت یہ ہے کہ عمران خان کا بیان ہے۔ ایک بات عمران خان خوب اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان کی قیادت میں دمخم ہو یا نہ ہو، وہ کلام میں دمخم ہو یا نہ ہو، جج صاحبان کوئی راستہ متعین کر سکیں یا نہ کر سکیں، جج صاحبان میں بھی تو اکثریت ایسی ہے جو اس صورتحال میں ناخوش ہے، ظاہر ہے غیر آئینی اقدامات ہو رہے ہیں، لیکن ورکر ان کے ساتھ ہیں، قوم کی اکثریت ان کے ساتھ ہے، اور ورکر جو ہیں وہ اپنا ہر خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہے، اور ان کے تیور یہ ہیں کہ مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں، لڑا دے کسی بلا سے مجھے، لیڈروں کے گریبان پکڑتے ہیں وہ جس پہ شبہ ہو جائے، حالانکہ خیر یہ حرکت تو کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ محسن نقوی صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ مسلح ہیں وہ لوگ، اور انہوں نے ایک شخص کی تصویر دکھائی، یعنی کسی چینل نے ان کے کہنے پہ ظاہر ہے دکھائی، آج چینلز پہ بہت سے کام ابھی سنا ہے کہ کوریج بھی کی بھی اجازت دے دی گئی ہے محدود سی، اور یہ دانائی کا فیصلہ ہے کہ کچھ نہ کچھ بڑھاس نکلے۔ ایک شخص کو رائفل کے ساتھ دکھایا گیا تمام چینلز پہ، اس پہ اور سوشل میڈیا پہ بھی، کہ یہ شخص ہے جس کے پاس رائفل ہے۔ اب وہ آدمی کون ہے؟ اگر وہ پی ٹی آئی کا آدمی ہے تو اس کو گرفتار کیا جاتا، اور اس پہ دباؤ ڈالا جاتا تو وہ حلفی بیان بھی دے دیتا، اور وہ ٹی وی چینلز پہ نشر بھی ہو جاتا۔ بھائی وہ بھارت کے وزیر خارجہ آ رہے ہیں، راجناتھ سنگھ غالباً ان کا نام ہے، تو وہ 20-25 منٹ یہ سارے چینل دکھاتے رہے، ظاہر ہے ان سے کہا گیا کہ دکھاؤ، اور چینل سے کہا گیا جو پی ٹی آئی کا حامی رپورٹر ہے کسی بیورو میں یا دور دراز شہر میں اس کو فارغ کیا جائے، اور ایسے آپ دیکھیں گے اگلے چند دنوں میں، چند ہفتوں میں بہت سے لوگ فارغ ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکانومی تو کوئی ہے نہیں، مارکیٹ میں اشتہار نہیں ہے جس پہ چینل چل سکیں، چینل تو چلتے ہیں سرکاری اشتہاروں پہ، اور بکھلائے ہوئے اس قدر ہیں کہ اس میں سوائے جھوٹ کے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کہ انہوں نے کہا، اپنا ایک وفاقی وزیر، کیا ان کا نام ہے، مصدق ملک صاحب نے، اکانومی بہتر ہو رہی ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے، ملازمتیں پیدا ہو رہی ہیں، بین الاقوامی سرمایہ کاری ہو رہی ہے، نہ بین الاقوامی سرمایہ کاری ہو رہی ہے اور استحکام پیدا ہو رہا ہے، نہ استحکام پیدا ہو رہا ہے، نہ بین الاقوامی سرمایہ کاری ہو رہی ہے، نہ قیمتیں کم ہو رہی ہیں، نہ مہنگائی کم ہو رہی ہے، نہ ملازمتیں پیدا ہو رہی ہیں، تو کون سا مطلب استحکام ہے؟ ڈی چوک میں پہلے تو چند درجن کارکن جمع ہوئے، پھر چند سو ہوئے، خواتین بھی آئیں، ان کو دھکے دیے گئے، گرفتاریاں کی گئیں، اور اس کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں وہ بلو ایریا میں، چائنا چوک میں، اسی طرح فیض آباد میں، چنگی نمبر 22 میں، برہان انٹرچینج، جہاں سے پشاور سے آنے والی ٹریفک جو ہے، پختونخوا سے آنے والی ٹریفک داخل ہوتی ہے، وہاں پہ جھڑپیں ہوئی ہیں، شیلنگ ہوئی ہے، گیس بہت پھینکی گئی ہے، اور گیس میں جہاں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آکسیجن کو سک کر لیتے ہیں، آکسیجن ختم ہو جاتی ہے جب آنسو گیس پھینکی جاتی ہے، سانس بند ہونے لگتا ہے، اگر آدمی فوری طور پر اس جگہ سے ہٹ نہ جائے تو اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، اس لیے آکسیجن کے بغیر تو انسان زندہ نہیں رہتا، لوگ بکھر جاتے ہیں۔ اچھا، پھر جن لوگوں نے پار کیا برہان انٹرچینج کو یا کسی بھی جگہ کو، بعض جگہ پہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو ندیوں اور دریاؤں کو بھی لوگوں نے پیدل پار کیا ہے جہاں پانی کم ہے، تو اتنی ڈٹرمنیشن ہے۔ مینار پاکستان پہ بھی میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس کو چاروں طرف سے بند کر لیا جا رہا ہے اور پکڑ دھکڑ کی جا رہی ہے۔ حسن ابدال میں ایک واقعہ ہوا ہے، اب اس کی تحقیقات ہو تو پتہ چلے، ایک صاحب کے سر پہ گولی لگی ہے اور وہ زخمی ہوئے ہیں، مگر ظاہر ہے گولی ایسی جگہ پہ نہیں لگی ہے کہ سر پہ ورنہ گولی لگے تو بچنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہوتا، وہ خبر یہ آئی ہے۔ مختصراً یہ عرض ہے، باقی تفصیل بھی بتاتا ہوں، پی ٹی آئی نے اپنا مقصد عمران خان نے حاصل کر لیا۔ جب پولیس بھاگ گئی ڈی چوک پہ
اور یہ اعلان کر دیا انہوں نے، اب پتہ نہیں اس میں کچھ مبالغہ بھی ہو سکتا ہے کہ فیملیز بھی آ سکتی ہیں، ایسا قبضہ ہے۔ اب تو اگر فوج آ جاتی ہے، میں اس کی 100% تصدیق نہیں کر رہا، ابھی کچھ دیر میں پتہ چل ہی جائے گا، تو پھر تو ظاہر ہے کہ 7 کلومیٹر لمبا فاصلہ ہے اس کا علی امین گنڈا پور کا۔ کئی دن سے وہ نیند پوری کر رہے ہیں، کھانا ساتھ لا رہے ہیں، 3 ٹرک کھانے کے، 1 ٹرک پانی کا، بستر ساتھ لا رہے ہیں، اور قرآن پہ حلف انہوں نے لیا ہے، دوسرے لوگوں سے لیا ہے کہ وہاں لازماً پہنچیں گے۔ لیکن اگر فوج وہاں پہنچ گئی ہے تو آبویسلی فوج کے ساتھ تصادم کوئی نہیں چاہے گا، اور کہ ہونا بھی نہیں چاہیے فوج کے ساتھ تصادم۔ فیض آباد میں نے آپ سے عرض کیا جو داخلے کا راستہ ہے، وہ وہاں پہ آنسو گیس اپنا بے تحاشا استعمال کی گئی۔ ایک بڑی خبر یہ ہے کہ علیمہ خان اور عظمیٰ خان اور ان کی تیسری بہن، ابھی نام میں دیکھ کے بتاتا ہوں، زبانی مجھے یاد نہیں ہے چونکہ وہ منظر پہ کم ہی آتی ہیں، ان کو گرفتار کر لیا۔ علیمہ خان نے بہت مسکراتے ہوئے اور عظمیٰ نے گرفتاری دی اور کہا جیلوں میں ڈال دیں، گولیاں چلائیں، مار ڈالیں، جو کریں، ہم گھبرانے والے نہیں ہیں۔ خواتین کو خاص طور پہ ہدف بنایا جا رہا ہے اس کا، آنسو گیس کا، اور تاک تاک کر ان پر گولے پھینکے جاتے ہیں، چونکہ خواتین جب آگے بڑھتی ہیں تو آبویسلی مردوں کی غیرت جاگتی ہے کہ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، اور وہ زیادہ زور شور سے اپنے خواتین کی اس کے مدد کرنے کے لیے، بہنوں اور بیٹیوں کی اور ماؤں کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اس لیے انہیں خاص طور پہ یہ ایک حربہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اسلام آباد جو ہے وہ عملاً میدان جنگ ہے، وہ ڈی چوک بھی اور بلو ایریا بھی، اور بلو ایریا وہ ڈی چوک سے جو راستہ جاتا ہے F6 کی طرف، وہ بھی جہاں ٹی وی کا ہیڈ کوارٹر واقع ہے، وہ میدان جنگ ہے عملاً۔ کنٹینر الٹائے جا رہے ہیں جہاں کئی لوگوں کو موقع ملتا ہے، اور ٹریکٹروں سے الٹائے گئے ہیں، شاید کرین سے بھی ہوں۔ ہزارہ ڈویژن سے چلنے والا جو قافلہ تھا، جو کافی بڑا تھا، وہ جا ملا تھا اس سے، علی امین کے قافلے سے، اور برہان انٹرچینج پہ بڑی جنگ ہوئی، مطلب جنگ ظاہر ہے اس میں گولیاں تو نہیں چلیں، لیکن یہ کہ آنسو گیس اور ادھر سے بھی انہوں نے کچھ کیا، پتھر وتھر پھینکے ہوں گے، جو کچھ بھی کیا۔ 2 گھنٹے کی مارکے کے بعد آخر کار وہ ایک دفعہ ظہیر الدین وہ داخل ہو گیا پنجاب میں، اور اس وقت وہ پنڈی میں داخل ہو رہے تھے۔ اس نے ظہیر الدین بابر نے ایک دفعہ وزیرستان میں پتھروں سے اپنی ایک جنگ جیتی تھی، جہاں تک مجھے یاد ہے وزیرستان ہی تھا، وہ ہائٹس پہ، بلندیوں پہ قبضہ کر لیا اور اوپر سے پتھر پھینکتے تھے۔ تو چناب پہ جو پل ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا گجرات میں، وہ تو بند کر دیا کہ کنٹینر لگا کر۔ جہاں کہیں خندقیں کھودی ہیں حکومت نے، وہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں، اس کو لوگوں نے پتھروں سے اور مٹی سے پر کیا ہے اور پھر اسے عبور کیا ہے۔ وزارت داخلہ نے اسلام آباد میں فوج تعینات کرنے کی منظوری دے دی ہے کہ اطلاع کے مطابق۔ اب یہ معلوم نہیں کہ وہ آج سے ہوگا یا جب شنگھائی تعاون کانفرنس کا اجلاس ہوگا تب وہ ہوگا، یہ بھی تھوڑی دیر میں کنفرم ہو جائے گا۔ قاضی فائز عیسیٰ اور محسن نقوی کے پتلے جلائے گئے ہیں، ڈی چوک کے اطراف میں بھی، دوسری جگہوں پر بھی۔ اسد قیصر صاحب نے کہا ہے کہ اسلام آباد اور پنجاب اور KPP کو جو ہے وہ یرغمال بنا لیا گیا ہے، کیا قانون ہمیں پرامن احتجاج کی اجازت نہیں دیتا، اور کہا کہ سادہ سا سوال یہ ہے کہ وہ حکومت جسے عوام کا اعتماد ہرگز حاصل نہیں ہے، وہ اتنے بڑے بڑے فیصلے کیسے کر سکتی ہے۔ خوف کا یہ عالم ہے کہ اڈیالہ جیل جانے والا راستہ جو ہے وہ بھی کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا، حالانکہ مظاہرین کا ہدف ڈی چوک ہے جہاں وہ دھرنا دینا چاہتے ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ وہاں دھرنا دے سکے، اور اسی لیے وہ کھانا اور پانی اور بستر لے کر آ رہے ہیں، اور اسی لیے حلف اٹھائے گئے ہیں۔
پولیس کے تازہ دم دستے بھی پہنچے، میں نے آپ سرچ کیا، اب فوج کے پہنچے ہیں یا نہیں یہ تو میں پوری طرح کنفرم نہیں کر سکتا۔ گرفتاریاں جو ہیں جو وہ مسلسل بڑھ رہی ہیں، آخری فگر میں نے آپ کو بتائی دیا، پہلے 100 تھا، پھر 200 کچھ تھا، پھر 400 کچھ ہوا، اب جاری ہے۔ ہیلی کاپٹر سے بھی آنسو گیس کے شیل برسائے گئے ہیں۔ عمران خان کی تیسری بہن ہے نورین خانم، جو عام طور پہ منظر عام پہ نہیں آتی، ایک اور بھی ان کی بہن ہے وہ بھی نہیں آتی منظر عام پہ، لیکن وہ ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اب یہ نہیں آپ نے غور فرمایا، عمران خان گرفتار ہیں، ان کی بیگم گرفتار ہیں، ان کی تینوں بہنیں گرفتار ہیں، ان کا بھانجا گرفتار ہے، ان کے لیڈر گرفتار ہیں، ان کے ورکر گرفتار ہیں، یا لیڈروں سے پارٹی چھڑا دی گئی ہے، یا بعض جو ہیں اندر خانہ ملے ہوئے ہیں اور وہ اپنا محدود کردار ادا کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے ججوں نے کل باہم مشورہ کیا، اس صورتحال پہ پریشان ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ گئے اور پھر واپس آئے جا کر، غالباً آج بھی کوئی مشورہ کیا ہے، لیکن دو راستے ہیں ان کے سامنے، یا تو وہ فل کورٹ کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کریں اور اس پہ اصرار کریں، جیسے ججوں نے چیف جسٹس افتخار چودھری کو بحال کر دیا تھا، اور وہ ان کو جو ہے اگر آئین میں اس کی گنجائش ہے تو ان کو فارغ کریں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ مستعفی ہوں، مستعفی ہونے میں انہیں کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہے، یہ بالکل وقتی سے امتحان ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج بھی مستعفی ہوں، وہ پریکٹس کریں، پریکٹس کرنے سے تو انہیں نہیں روکا جا سکتا، اور جب قربانیوں کے بغیر تو آئین کی بالادستی کا ہدف حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ 6 جو ہیں بیٹری پتہ نہیں کہا جاتا، اس کو کیا کہا جاتا ہے، کمپنی کہا جاتا ہے ایف سی کی، وہ طلب کر لی گئی ہیں مختلف شہروں کے لیے۔ ایک بڑا دلچسپ مشورہ دیا ہے، ایک صاحب ہیں جن کو راجہ رینٹل کہا جاتا ہے، راجہ پرویز اشرف ان کا نام ہے، جنہوں نے کم از کم 20-30 کروڑ روپے خرچ کر کے قومی خزانے میں سے قومی اسمبلی کی سیٹ جیتی۔ انہوں نے کہا کہ آئینی عدالت بنا کر پیپلز پارٹی جو ہے وہ میثاق جمہوریت مکمل کرنا چاہتی ہے۔ یہ وہی پیپلز پارٹی ہے جس نے پنجاب میں شہباز شریف کی حکومت جو ہے برطرف کر دی تھی، اور وہ دباؤ ڈال کے انہوں نے بحال کرائی، اور یہ وہی نون لیگ ہے جس کے سربراہ نواز شریف صاحب جو ہیں وزیر اعظم یوسف راز گیلانی کی برطرفی کے لیے کالا کوٹ پہن کر عدالت چلے گئے تھے۔ اور یہ کہا ہے انہوں نے، یہ راجہ پرویز اشرف نامی جو صاحب ہیں، جو اگر اس ملک میں قانون نام کی کوئی چیز ہوتی تو جیل میں ہوتے، کہ وہ اس کی بیعت کر لیں زرداری کی۔ شاید کسی دن کوئی جسٹس تقی عثمانی کو یہ مشورہ بھی دے کہ وہ کچے کے ڈاکوں سے جا ملے۔ پولیس کے دستے پہنچے ہوئے ہیں روکنے کے لیے اس کا قافلے کو، تازہ دم دستے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس جو ہے مری سے، ٹیکسلا سے، ادھر ادھر سے اور پنجاب کے دوسرے شہروں سے بھی منگوا کے رکھی گئی تھی، اعلان تو نہیں کیا گیا۔ اسلام آباد میں پولیس آج شہریوں کے موبائل بھی چیک کرتی رہی، غیر سیاسی شہری، سرکاری ملازمین یا نجی کمپنیوں کے ملازمین، اور جس موبائل میں مطلب بعض نے اپنے کارڈ بھی دکھایا کہ فلاں دفتر سے ہمارا تعلق ہے یا فلاں سرکاری دفتر میں جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں موبائل دکھائیں۔ موبائل میں اگر عمران خان کی تصویر ہے، یا وہ تو ہر ایک میں ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی یوٹیوب پہ تو ہوتی ہے اور کہیں ہو یا نہ ہو، تو وہ پھر ان سے کہا گیا کہ بھئی آپ نہیں جا سکتے، جی دفتر جانے سے روک دیا گیا۔ علی امین گنڈا پور سے بار بار رابطہ کیا گیا ہے، بار بار منت بھی کی گئی، دباؤ بھی ڈالا گیا، نتائج سے آگاہ کیا گیا، ستائش بھی کی وزیر داخلہ صاحب نے ان کی کہ بڑے اچھے آدمی ہیں، یہی ان کا میتھڈ ہے، اسی پہ انہوں نے زندگی بسر کی ہے۔ انہوں نے کوئی زندگی مشقت اور ریاضت تو نہیں کی کامیابیوں کے لیے، یہی کیا ساری عمر، جوڑ توڑ ہی کیا ہے۔ وہ ایک دفعہ میرے پاس سے گزرتے ہوئے، حالانکہ وہ تو
مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، بعد میں مجھے افسوس ہی ہوا. ایک صاحب سے کہہ رہے تھے اصول کی بات یہ ہے. میں نے کہا آپ کے منہ سے اصول کا، یہ 10-12 سال پہلے کی بات، آپ کے منہ سے اصول کا لفظ جچتا ہے؟ آپ کو یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے؟ بیرسٹر صاحب جو ہیں ترجمان ہیں پختونخوا حکومت کے، انہوں نے کہا ہے کہ کچھ گلو بٹ کچھ جو ہیں انہیں تیار کیا گیا ہے، وہ تشدد کا مظاہرہ کریں گے اور خرابی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. یہ نہیں کہنا چاہیے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. بالکل تشدد کی بات ہی نہ کریں، یہ دانائی کی بات نہیں ہے. یہ جو پشاور میں ایک مزاج پیدا ہو رہا ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے. اور گلو بٹ واقعی کوئی ہیں، گلو بٹ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تو ایک خاص سچویشن تھی، طاہر القادری صاحب کے محدود سے لوگ تھے اور گولیاں چلائی جا رہی تھی اور عورتوں کو اور بچوں کو اور مردوں کو قتل کیا جا رہا تھا، تو اس میں گلو بٹ نے ڈنڈے سے شیشے توڑ دیے کاروں کے. ایسی سچویشن میں گلو بٹ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ میں نے آپ کو بتا دیا. بہرحال یہ دہرانے کی بات ہے. لاہور، راولپنڈی، سرگودا اور اٹک میں ہر طرح کی سیاسی سرگرمیوں پہ پابندی لگا دی گئی ہے اور وہ طلب کر لی گیا ہے اپنا رینجرز کی 6 کمپنیاں. آج رات تازہ خبر یہ ہے جی کہ آج رات 12 بجے تک اسلام آباد میں فوج کی تعیناتی مکمل کر لی جائے گی. یہ خبر دی ہے ایئر وائی نیوز نے. اسلام آباد ڈی چوک کے اطراف میں بلیک آؤٹ ہے اور بجلیاں نہیں بند کر دی گئی ہے، اور ڈی چوک میں اتنی شیلنگ کی گئی ہے کہ دھواں ہی دھواں ہے. اور حافظ حمداللہ صاحب نے کہا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، میرنگ نہیں جلسہ کر سکتی، مزدور پشتین جرگہ بھی نہیں کر سکتے، تحریک انصاف جلسہ نہیں کر سکتی. تو یہ آمریت ہے یا جمہوریت ہے؟ عمران خان کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے ڈی چوک کے لیے: آزاد معاشرہ اور قوم وہ ہوتی ہے جہاں قانون کی حکمرانی ہو. ہمارے ملک میں ایک طبقہ ہے جو خود کو آئین اور قانون سے بالا تر سمجھتا ہے. ملک کے تمام وسائل پر یہ طبقہ مسلط ہے اور ان کا مفاد ملک کے مفاد سے بالا تر ہے. اب یہ آپ پر ہے کہ اس مافیا کو پرامن احتجاج کے ذریعے پیغام دیں کہ غلامی قبول نہیں. ہماری عدلیہ اور وکلا برادری کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ آپ بھی آزادی کی جد و جہد میں اپنا کردار ادا کریں. دیکھیے اگر ضرورت پڑی تو سارا دن کی تو یہ ساری مانیٹرنگ سے، حالانکہ وہ جو خبر آتی ہے وہ بعد میں تو وہ بدلی، اس کی نوعیت ہی بدل جاتی ہے. دن بھر پہلے تو 2-3 گھنٹے پانی کے گھونٹ کے پیے بغیر ہی کام کرنا پڑا، اتنی ہنگامی صورتحال لگ رہی تھی، اور دن بھر کام کیا ہے اس پر. اس کے باوجود اگر کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو ایک مختصر گفتگو میں کروں گا 2-4 منٹ کی، اس سے زیادہ نہیں، اس لیے کہ یہ تفصیلی گفتگو میں نے کر دی. ملک میں کرفیو کا عالم ہے، حکومت ذہنی طور پہ پسپا ہو گئی ہے، فوج سے مدد مانگ لی ہے، شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس ہونے والی ہے، اور ظاہر ہے سفارت خانے، جرمنی کا سفارت خانہ تو انہوں نے اعلان کر دیا، بند کر دیا. باقی سفارت خانے میں بھی کوئی پہنچ تو نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ اسی ڈی چوک کے قریب ہی وہ راستہ ہے جہاں سے اندر داخل ہوتے ہیں، وہ سارے راستے بند تھے. دنیا بھر میں یہ خبر تھوڑی دیر میں نے تو انٹرنیشنل میڈیا نہیں دیکھا، آپ سن لیں گے جو واقعات ہو رہے ہیں. اور شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس جو ہے وہ خدا خیر کرے کہ اس سے پہلے کچھ بہتری آ جائے، ورنہ وہ ملتوی بھی ہو سکتا ہے، اور اگر ملتوی نہ بھی ہو تو انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی. وہ چینی ہمارے سب سے بڑے خیرخواہ، اور وہ خیرخواہ بھی وہ جن کے پاس سرمایہ ہے، جو چاہیں تو ایران کو انہوں نے $400 بلین انویسٹ کیے ہیں. پاکستان میں حقیقی سٹیبلٹی ہو اور ماہرین باقی اچھے منصوبے بنا سکیں، وہ منصوبے جو نتیجہ خیز ہوں، جس میں کک بیکس نہ چینی کمپنیاں لیں نہ یہاں کوئی کک بیک لے، تو وہ $1000 بلین کی انویسٹمنٹ بھی یہاں کر سکتے ہیں. ان کا دفاعی مفاد بھی وابستہ ہے گوادر سے، اس لیے کہ اگر وہ گوادر پہ موجود ہے تو اس کا نفسیاتی طور پر ایک دفاعی یعنی دباؤ رہے گا دشمن پہ، انڈیا پہ رہے گا اور امریکہ پہ بھی رہے گا. اور اپنی تازہ دم فوج 1 لاکھ انہوں نے انڈیا کے بارڈر پہ ڈال رکھی ہے، لیکن افسوس ملک ان ہاتھوں میں ہے
وہ واجد علی شاہ کی طرح، احمد شاہ رنگیلے کی طرح، جنہیں اپنے ذاتی مفادات سے غرض ہے، قومی مفادات سے کوئی غرض نہیں ہے۔ جتنی جلدی اسٹیبلشمنٹ ان پارٹیوں سے جان چھڑا لے، ملک میں کشیدگی ختم ہو، مذاکرات ہوں، اتفاق رائے ہو، کم از کم ایک منیمم اتفاق رائے درکار ہوتا ہے، اور پارلیمانی نظام کام کرنے لگے اور سول بالادستی ہو، اور آئینی عدالت جو ہے یہ نہ بنائی جائے نومبر میں، انہوں نے کہا بنا دیں گے، بہت تباہ کن فیصلہ ہوگا، بہت تباہ کن فیصلہ ہوگا، اتنا تباہ کن ہوگا کہ اس کو جلد واپس لینا پڑے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے؟ کھڑے تھے بس، کچھ بھی نہیں کر رہے تھے۔ یہ پشاور انٹرچینج کے مناظر ہے، ٹول پلازا، ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ۔